السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے، آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے ذاکر عبدالکریم نائک کون ہے اور اس کے کارنامے۔ پیارے بھائیوں، مختصر تعارف ذاکر عبدالکریم نائک کا کر رہا ہوں۔ یوم پیدائش 18/10/1965۔ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک سے اختلاف کر سکتے ہیں، انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ 18 اکتوبر 1965 کو بھارتی ریاست مہاراشٹرا کے شہر بمبئی میں پیدا ہونے والے ذاکر نائک پیشے کے لحاظ سے تو ایک MBBS ڈاکٹر ہے، لیکن انہیں دعوت دین اور مختلف ریلیجن میں PhD ڈگری مصر کی یونیورسٹی سے حاصل کیا ہے۔ انہوں نے 1991 میں بمبئی میں ہی اسلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھ دی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبان میں لکنت بھی ہے اور وہ اکثر دعائے موسوی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میرے بات کو سمجھ لیں۔ پڑھتے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی لکنت زدہ زبان میں ایسی تاثیر ڈالی کہ اس نے سارے عالم میں اسلام کی مٹھاس پھیلا دی۔ دنیا کے سارے براعظموں میں وہ جا چکے۔ 20 سال کے عرصہ میں انہوں نے 20 ملکوں میں زائد بڑے عوامی اجتماعات سے خطاب کیا۔ کتنے ہی لوگوں کا بائبل، تورات اور ہندو کی گیتا و مہا بھارت سے تقابل کر کے دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ ذاکر نائک کہتے ہیں کہ دعوت دین کے مشن کے لیے وہ عظیم اسلامی مبلغ و محقق احمد دیدات سے متاثر ہوئی تھی، جن کے ساتھ ان کی پہلی ملاقات 1987 میں ہوئی۔ 2006 میں انہوں نے بتایا کہ میں دیدات نے انہیں دیدات 10 کا لقب دیا تھا۔ پیارے بھائیوں، ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی میں بے شمار اتار چڑھاؤ آئے ہیں۔ 1 اپریل 2000 کو امریکہ میں ان کا عیسائیوں کے نامی گرامی عالم ولیم کیمبل کے ساتھ کئی گھنٹے طویل مناظرہ ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا تھا۔ اس مناظرہ کا عنوان قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں تھا۔ یہ مناظرہ ایک امریکی ٹی وی چینل پر براہ راست دکھایا گیا تھا، جس کے بعد کم از کم 34,000 لوگوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس مناظرے کے بعد ہر جگہ انہیں تقابل ادیان کا سب سے بڑا ماہر سمجھا جانے لگا اور ہر جگہ انہیں دعوت دین کے لیے بلایا جانے لگا۔ یوں بھارت کے رہنے والے انتہا پسند ہندو کو فکر لاحق ہوئی کہ ان کے لوگ بھی گاہے گاہے اسلام کی طرف جا رہے تھے۔ یوں 21 جنوری 2006 کو بھارت میں ہندو کے سب سے بڑے عالم روی شنکر کے ساتھ ان کا اسلام میں تصور خدا اور ہندو مذہب کے موضوع پر مناظرہ ہوا تو انہوں نے شنکر کو تھوڑی ہی دیر میں بے بس کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر کتنی ہی ہندو مسلمان ہو گئے۔ پیارے بھائیوں، اگلے سال یعنی 2007 میں انہوں نے بمبئی میں سالانہ 10 روزہ امن کانفرنس کا انعقاد شروع کیا، جس میں دنیا بھر سے مبلغین اسلام جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھی تھے آنا شروع ہوئی۔ وہ مذاہب عالم کا اسلام کے ساتھ تقابل پیش کرتے اور بے شمار لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیتے۔ یہ سلسلہ 2012 تک جاری رہا۔ جب اس کانفرنس میں ریکارڈ 10 لاکھ لوگ شریک ہوئی تو بھارتی انتہا پسند ہندو سماج ہل کر رہ گیا۔ ان دنوں بھارت میں نریندر مودی کو وزیر اعظم بنائے جانے کی مہم عروج پر پہنچنے لگی تو انتہا پسند ہندو تنظیمیں متحرک ہو چکے تھے۔ انہوں نے یہ کہہ کر ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام کے ساتھ ہندو مت کا تقابل کر کے ان کی توہین کے مرتکب ہوئی ہیں، سالانہ کانفرنس کے خلاف تحریک شروع کر کے اسے رکوا دیا۔ اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کانفرنس چنائی میں منعقد کرنے کا اعلان کیا
تو وہاں بھی ایسی ہی صورتحال پیدا کر دی گئی۔ ان حالات کی وجہ سے عرض 4 سال سے یہ کانفرنس منعقد نہ ہو سکی، لیکن جس کا حامی ہو خدا اسے مٹا سکتا ہے کون کہ مصداق ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت کا سلسلہ ان کے پیس ٹی وی ویڈیو ریکارڈنگز، تحریر و انٹرنیٹ اور غیر ملکی دوروں کے ذریعے جاری رہا۔ پیس ٹی وی نے ایسی مقبولیت حاصل کی کہ اس کے ناظرین کی تعداد 10 کروڑ سے تجاوز کرنے لگی۔ پیارے بھائیوں، انہوں نے 2006 میں پیس ٹی وی انگلش کا آغاز کیا تو جلد ہی یہ مسلم دنیا کا سب سے بڑا چینل بن گیا جو دنیا کے 200 سے زائد ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے اب بھی 25% ناظرین غیر مسلم ہیں۔ انہوں نے 2011 میں بنگلہ جبکہ 2015 میں چینی زبان میں چینل کی نشریات کا آغاز کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے اس سے پہلے مشکل مرحلہ اس وقت آیا جب جون 2010 میں انہوں نے کینیڈا اور برطانیہ کے دورے کی تیاری کی تو یہاں موجودہ قادیانی لاوی نے حکومت سے شکایت کی کہ یہ مبلغ قادیانوں اور مقامی حکومتوں کے لیے خطرہ ہے، یوں انہیں داخلے سے روک دیا گیا۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ قادیانی فتنے کی بنیاد جس انگریز نے رکھی وہی اب تک اس کی خوب آبیاری کر رہے اور دنیا بھر میں ہر طرح کی مدد و تعاون سے پال پوس رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں، 2010 میں ہی بھارتی نشریاتی ادارے انڈین ایکسپریس نے انہیں ملک کی 9ویں بااثر شخصیت قرار دیا تو 2011 عیسوی میں ان کا درجہ 89واں تھا۔ قبل ازیں 2009 میں انہیں بھارت کے مختلف مذاہب کے 10 بڑے مذہبی مبلغین میں تیسرے درجے پر رکھا گیا تھا۔ پیارے بھائیوں، 2011 سے 2014 تک امریکہ کے جارج ٹاؤن یونیورسٹی نے انہیں دنیا کے 500 بااثر ترین شخصیات میں مسلسل برقرار رکھا۔ ان کی انہی خدمات کے اعزاز میں 29 جولائی 2013 عیسوی کو انہیں متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور دبئی کے حکمران شیخ محمد ابن راشد المکتوم کی جانب سے 2013 کی بہترین مسلم شخصیت قرار دے کر بین الاقوامی قرآن ایوارڈ دیا گیا، جس کے ساتھ انہیں 7.5 لاکھ درہم انعامی رقم ملی جو انہوں نے پیس ٹی وی کے لیے وقف کی۔ پیارے بھائیوں، اسی سال انہیں ملائیشیا کی بادشاہ نے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ عطا کیا۔ 16 جنوری 2014 کو شارجہ کے حکمران شیخ ڈاکٹر سلطان ابن محمد القاسمی نے اسلام کے لیے خدمات پر شارجہ ایوارڈ سے نوازا۔ 25 اکتوبر 2014 میں انہیں گیمبیا کی یوم آزادی کا واحد مہمان خصوصی بنا کر مدعو کیا گیا تھا، جہاں انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی گئی۔ 1 مارچ 2015 کو سعودی فرمانروا شاہ سلمان ابن عبدالعزیز نے خود مسلم دنیا کا سب سے بڑا تمغہ شاہ فیصل ایوارڈ عطا کیا، جس کے ساتھ ملنے والی 7.5 لاکھ ریال کی انعامی رقم انہوں نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کو عطیہ کر دی۔ اس وقت فیس بک پر ان کا پیج مسلم دنیا کی تمام شخصیات میں سب سے مقبول اور سب سے زیادہ تیزی سے پسندیدگی حاصل کرنے والا کا اعزاز رکھتا ہے، جو 1.5 کروڑ سے زائد لائکس لے چکے ہیں۔ اور اب تک ڈاکٹر ذاکر نائک کی انٹرنیٹ پر تمام ویب سائٹ کی تعداد 62 لاکھ ہے، جو دنیا واحد مسلم ہے کہ ان کی اتنی ویب سائٹ موجود ہے۔ اور 2020 میں الجزیرہ نیوز کی سرچ کے مطابق 2016 سے 2020 تک 11 لاکھ غیر مسلم کو مسلمان بنایا۔ اور ایک سروے کے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک دن میں تقریباً 18 گھنٹے سٹڈی اب بھی رکھتا ہے۔ اور 1 جولائی 2016 کو ڈھاکہ میں دہشت گردانہ حملہ کے بعد اسلام دشمن بنگالی اور بھارتی میڈیا نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف اب تک طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے کہ ایک حملہ آور نے ان کا فیس بک پیج لائک کر رکھا تھا اور اس نے ان کے خطابات انٹرنیٹ پر شیئر کی تھی۔ بنگلہ دیشی حکومت نے پہلے ان کے چینل اور پھر تنظیم پر پابندی عائد کر دی تو وہی کچھ اب بھارت میں ہو رہا ہے۔ ان کی آواز کو پابند سلاسل کرنے کے لیے بھارت کی چوٹی کی دماغ اور ساری مشینری دن رات سرتوڑ کوششوں میں مصروف ہے۔ ان کے خلاف نئی قانون سازی کی جا رہی ہے تو راستے بند کرنے کے لیے دماغ لڑائے جا رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔